اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد و مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نعرہ سلوان علی صاحب دعوت النبویہ و طولت الحیدریہ والحکمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ ابو القاسم محمد نعرہ سلوان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرۃ یا باسط الیدین بالرحمت یا صاحب کل نجوى یا منتہا کل شکوى یا کریم الصف یا عظیم المن یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها ربنا یا سیدانا نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، اہل بیت کی، ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے۔ کس نے کہا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حاضرین مجلس، ناز افشاں کی خطابت کے ہاتھوں سے آپ سب کو فردن فردن سلام قبول ہو۔ انسیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، ان کے گرد نالین کے صدقے میں ذاکری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اس ماحول میں بہت بڑی خوش نصیبی ہے جس کو بھی یہ فرش عزا میسر ہو اور یہ زیارات میسر ہوں، بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام ایک الہی مشن کا نام ہے، الہی مشن کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن جیسی کتاب کو بھیجا، تو یہ دو دفتیوں کے درمیان دبی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے قرآن۔ یہ قرآن واحد و شاہد کائنات کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت پر ریسرچ ہو رہی ہے، باقی کتابیں ریسرچ کر کے لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہ الہی کتاب ہے کہ ایک ایک آیت پر اس کے ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک الہی مشن کے تحت ہے، اور پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات نے یہ کتاب بھیجی اور ہادی اور رہبر اور پیغمبر بھیجے۔ قرآن جو ہمارے اور آپ کے درمیان کتاب ہے، یہ لوح محفوظ پر محفوظ تھی، اور لوح محفوظ سے قلب نبی پر نازل ہوئی، اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
جب یہ حمد کرتا ہے تو محمد بن جاتا ہے، اور جب علوم الہی کا تذکرہ ہوتا ہے تو علی بن جاتا ہے، اور جب خلقت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی عظیم خلقت کا تو شہزادی فاطمۃ زہرا بن جاتا ہے، اور جب حسن اخلاق کی بات ہو تو امام حسن بن جاتا ہے، اور جب شجاعت کی بات ہو تو امام حسین علیہ السلام بن جاتا ہے، اور جب ایاک نعبدو کی تفسیر ہوتا ہے تو یہ ہمارا چوتھا امام بن جاتا ہے، کہیں یہ باقر العلم بنتا ہے، صداقت کی بات ہو تو امام صادق بنتا ہے، تقوی کی بات ہو تو امام تقی بنتا ہے، نقاوت کی بات ہو تو امام نقی بنتا ہے، اور ہیبت اور تمکنت کی بات ہو تو یہ ہمارا 11واں امام بنتا ہے۔ اور کہہ دوں وہ جملہ جو کہنا چاہیے، کل پھیلا دو تو ہمارا 12واں امام بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے ایک محمد والے محمد۔ اور کل کو سمیٹ دو تو یہ قرآن بنتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ ہر مومن کیا، مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، ہر ایک اس کی عظمت، رحمت اور برکت کو جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے ایسی طیب و طاہر کتابیں دی ہیں، انشاءاللہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پڑھائی کریں، پڑھیں تاکہ پتہ لگے، گوگل کو سرچ کریں۔ تمام لائبریریز کے لیے میں تذکرہ کرتی تھی، اب تو تمام چیز ہماری مٹھی میں ہی ہے کہ غیر مسلم کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ مومن کی پہچان میں رکھ دیا گیا ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت روز روز کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس سے اس کا کچھ بھلا نہیں ہوگا، ساری کائنات مل کے بھی اگر عبادت کرے اس کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں، اور ساری کائنات مل کے سب ختم کر دے، کچھ نہ کرے، اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بس اسلام اور دین کہا ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وہ اس لیے کہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں بڑی مشکلیں، زحمتیں، پریشانیاں، گندگیاں، آلودگی اور تمام زحمتوں کا مظاہرہ ہوگا، اور لوگ اس میں پریشان ہوں گے، جس میں نظر بھی ڈوبے گا اور نظریہ بھی ڈوبے گا۔ اس سے بتا کے گئے، اتنے ہادی اور رہبر اور پیغمبر بھیجتے رہے تاکہ اصلاح ہوتی رہے، اور اس کے بعد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آپ کے درمیان بھیجا، تاکہ کیونکہ الہی مشن ہے نا یہ، تو وہ تو جو چیز کچھ بھی بناتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ مٹ جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہو جائے، یا وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ زحمت میں رہے۔ تو اس نے الہی مشن دیا ہے نا، تو ہادی اور رہبر پیغمبر دیے، پھر آخری نبی کو ایسا بتایا، بھیجا، اور وہ بھی کہہ کے گئے کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح۔ کہا کیا؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے۔ اب سفینے کے مانند، الحمدللہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کا پورا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھ رہے ہوں گے مجھ سے کہ نوح کا سفینہ کیسا تھا، جو نجات کا سفینہ تھا، لیکن نجات تو اسی کو ملی جو اس سفینے پر بیٹھ گیا۔ تو اگر اب اس سفینے پر بیٹھنا ہے تو ویسی تیاری تو کرنا ہوگی، کیا کیا ہم کو لے کے بیٹھنا ہے اس سفینے پر جو ہم پار لگ سکیں۔ صلوات بھیجیے ایک محمد والے محمد۔ اور مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح۔ اور پھر کہیں حدیث رسول ہے، یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو، جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم لوگ کتنی پریشانیوں میں ہیں مبتلا، کہ دیکھیے کتنے فون آتے ہیں، یا مجلس پڑھ کے کہیں بھی اترو تو لوگ بہت ساری دعائیں پوچھنے لگتے ہیں، یا فون پر پوچھتے ہیں، یا مجمع میں پوچھتے ہیں۔ تو میں ابھی کوشش کروں گی کہ کچھ باتیں جو زیادہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں
ان کا جو قرآن مجید سے یا اہل بیت علیہم السلام سے جو بھی میرے پاس ہے علم، اور شہزادی ہم کو توفیق دیں گی، کیونکہ پھر کہہ دوں وہ کہ ممبر سے پیمبر کے زباں کھول رہی ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے دہان قفس کو، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہی ہوں۔ کوئی بھی ممبر پر آ کے ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں بول سکتا ہے۔ کوشش تو بہت کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ضرورت کی پیش کروں، اس کے بعد اپنے معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ تو ابھی جو اول میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے، حالات معاملات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ زیادہ تر الحمدللہ توفیق ہوئی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ممبر سے ناز کی دعا ہے، تابوت سجا ہوا ہے، علم سجا ہوا ہے، شہزادی کا تابوت ہے، علم ہے، مولا عباس علیہ السلام کا پورا اعضا خانہ ہے، یہاں سے دعا ہے کہ مولا جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں ویسی توفیقات میں اضافہ دیجئے اور علم ویسے ہی دیجئے کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے، اور دوسرے وہ سامان جو آپ چاہ رہے ہیں کہ سفینے میں لے کے ہم لوگ بیٹھے، وہ والی زادہ راہ ہم لوگوں کو توفیق ہو کہ وہ زادہ راہ ہم آسانی سے مہیا کر سکیں۔ تو اس کے لیے ملتا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بھی جب پڑھنا واجب ہے، ہر وقت پڑھو، آپ یاد کرو، جبھی تو ہم لوگ پرورش کریں گے بچوں کی۔ تو ملتا ہے قرآن مجید کا جو سورہ ہے، سورہ اقرا، اس کی ابتدائی 5 آیتوں کو لکھ کے آپ پاس میں رکھیے تو انشاءاللہ حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور سبق جلدی یاد ہوگا۔ اور بھی تمام اس کی ڈیٹیل ہے، وہ نہیں بتاتی تاکہ اتنی دیر میں 2-1 چیزیں اور بتا دوں۔ اور سورہ احزاب کے حوالے سے بھی ملتا ہے، سورہ ہجر کے بھی حوالے سے ملتا ہے، سورہ طٰہٰ کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ تمام دعائیں ہیں، لیکن اگر وہ سب بتاؤں گی تو آپ سب کنفیوز رہیں گے۔ لیکن خاص بات یہ کہ جو مکمل پیکیج ہے زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ کو شاید ہی میری کوئی مجلس ہوگی جس میں ہم اس کا کوئی واقعہ ایک نہ بیان کرتے ہوں۔ تو جلدی سے یہ کہ ایک گھر میں ایک بہو تھیں، وہ روز اس کو پڑھتی تھیں، تو آج کل جو مرض چل رہا ہے موذی مرض، پورے گھر کا ٹیسٹ ہوا، جوائنٹ فیملی تھی اور سب کا جو ہے پازیٹیو نکلا۔ جو بہو زیارت عاشورہ روز پڑھتی تھیں وہ نگیٹو ہے۔ یہ لیٹسٹ نیوز ہے، یہ کہیں مطلب روایت کا واقعہ نہیں ہے۔ تو بس اس لیے کہ اس کی اہمیت تو ہے ہی ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، جو بچے ہیں ان کے لیے زیارت عاشورہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ مگر اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ جس نیت سے بھی پڑھیے زیارت عاشورہ کو، جناب بی بی نرجس خاتون کو جو مولا عباس علیہ السلام کی، ان کو تحفہ دے کے اور آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروائیے۔ آپ جتنے دن 15 دن 20 دن، جیسے 21 دن 14 معصومین کے نام سے، آپ ویسے اپنے دل میں نیت کریے اور پڑھیے۔ اور کبھی شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریے، واجل فرجہم۔ اور نماز شب کو ترک نہیں کریے۔ میں نے تمام جگہ یہ بتایا ہے، پورا اس پر ویڈیو پڑا ہوا ہے کہ جو شارٹ کٹ ہے نماز کا کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے اور یا بڑی لمبی رکعت ہے 11 رکعت ہے وغیرہ وغیرہ، تو مختصر ترین تک اس میں فیسلٹی رکھی گئی ہے، تمام کیا ہر آدمی آرام سے پڑھ سکے۔ نماز شب ہر طرح کی فلاح اور بہبودی، کامیابی، کامرانی، دین اور دنیا دونوں کے لیے اکسیر ہے، اکسیر، کوئی پریشانی رہی نہیں سکتی ہے جو یہ دونوں عمل کرتا ہے۔ اب جو ہمارے آپ کے سامنے ایک بات اور کہ سبز کپڑا ہر مہینے کی 15 تاریخ کو بچھائیے اور اس پر نظر کریے، کس کی؟ مولا عباس علیہ السلام کی حاضری کی، اور بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے پانی پر صلوات بھیجیے، محمد وآل محمد۔ اور ننھے مجاہد
جناب علی اصغر علیہ السلام کے دودھ یا اس کا شربت ہو، اور جناب بی بی ام کلثوم اور امام حسین علیہ السلام کی یہ نماز وہ نذر پاج آپ ضرور سبز کپڑے پر 15 تاریخ کو دلائیے، آپ دیکھیے گا. اور دعائیں، کیونکہ ہم ساری دعائیں تو بہت ہیں عزیزان محترم، تنگ وقت میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے، تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، بس جن کو فالو کرتے ہی ساری پریشانیاں ہماری دور ہوتی چلی جائیں تو انشاءاللہ زندگی میں ڈراسٹک چینج آئے گا، اتنا بڑا بدلاؤ آئے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن پھر وہی کہہ دوں کہ ہر ایک گلاس پانی ہو، خلوص بہت ہو، ان کو 100 دیگوں سے کوئی مطلب نہیں، ان کو نوٹوں سے، گڈیوں سے، مجموعوں سے کوئی مطلب نہیں. آج کل میں زوم پر یا آن لائن ہی مجلسیں پڑھ رہی ہوں تو یہ بھی میں کہہ دیتی ہوں کہ دیکھو بھائی، ہر ممبر غدیر کا ممبر نہیں ہے، اور نہ ہی ہر مجمع غدیر کا مجمع ہے. ملتا ہے نا، میں نے بہت یہ پڑھا ہے مجلسوں میں کہ بس جب بھی کوئی بھی خدا نہ کرے پریشانی آئے، کوئی گھر میں نہیں ہو، ماں بیٹی ہو، زن و شوہر ہو یا تنہا ہو، ایک ٹکڑا نام حسین پر بچھائیے، مادر حسین تشریف لے آئیں گی، اور بس خلوص کے ساتھ آپ جو پڑھ سکتی ہو، نحس و سلام، حدیث قصہ، کچھ بھی ان کے نام پر ہدیہ کیجئے، اور 2 آنسو نکل آئیں تو خدا کی قسم وہ بڑے بڑے مجمع جو ہم لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ کیا پائیں کیا کر دیں تاکہ ہم اول آ جائیں، فلاں محفل، برا نہ مانیے گا لیکن یہ اسی دنیا میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سارے میں یہ طریقہ چل رہا ہے کہ کیسے اور جگہ سے ہمارا ٹھیک ہے مولا کی خدمت میں جو زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، لیکن نازا نہیں ہونا چاہیے، نازا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ تمام واقعات آپ لوگ نے سنے ہیں کہ جو زائرین ہیں ان کی جو نالین کی گرد ہوتی ہے اس کی کیا کیا فضیلت ہے، اس کی کیا کیا فضیلت ہے کہ اگر ہر حلق میں جو نہیں ماننے والا تھا اس کے چلی گئی تو جہنم باہر پھینکتا رہا. کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، جن ہستیوں کو ہم چاہ رہے ہیں تو ان کے چاہنے والے ہیں ہم. آپ تو زہرا کی دعائیں سلوات بھیجیے ایک یا علی یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا بڑا انتظام کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں خمینی صاحب نے کہا جو کلاس دیتے تھے، درس دیتے تھے اپنے کلاس میں، جہاں عالم جید بنائے جاتے ہیں، جہاں سے امامے دیے جاتے ہیں، وہاں پر کلاس میں انہی نے ایک جملہ ایسا کہا کہ جو درج ہو گیا تاریخ میں اور نقل کیا جاتا ہے، تمام علماء حضرات بھی یہ پڑھتے ہیں کہ انہی نے اپنے درس میں کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم 50 سال تک یہاں محنت کرتے رہو اور پڑھتے رہو پھر بھی تم جہنمی ہو جاؤ، پھر بھی تم جہنمی ہو جاؤ. تو اس لیے ہمیں 2 کام کرنا ہے، مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نوح. اس کا مطلب کہ اگر ہم کو سفینے کی تیاری کرنا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا ہے، اپنا کوئی کرائیٹیریا نہیں بنانا ہے، اپنا فریم نہیں بنانا ہے. جو اسلام نے کہہ دیا ہے، بس دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، جو اس خالق کائنات نے کہہ دیا ہے، جو اس پروردگار عالم نے کہہ دیا ہے، اس کرنے کو وہ کیا، وہ اسلام. جہاں سے رکنے کو کہا ہے، منع کیا وہ نہ کرو، وہ اسلام. بس 2 باتیں ہیں، اسی کے درمیان زندگی چلتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ کہا. پھر آیت اللہ بہجت صاحب سے پوچھا گیا کہ آقا قرب الہی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے الحمدللہ سارا مجمع کتنا روحانیت سے پاک ہو جاتا ہے، کتنا صاف ہو جاتا ہے، نہا دھو کے وضو کر کے ایک ایک قدم جب چلتا ہے دل میں ایک عجیب سا سرور آتا ہے، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، ایک میسر ہوتا ہے یہ وقت، یہ دن، یہ تاریخ، یہ لمحے کہ انسان اپنے گھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کے مجلس میں آئے تو آپ
جان سکتی ہیں وہ کیفیت دل کی کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس فرش عزا پر جا رہے ہیں جہاں ہماری شہزادی تشریف فرمائے، ہم اس فرش عزا پر جا رہے ہیں جہاں فلک سے عرش سے یہاں پر ملائکہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک روحانی کیفیت گھر سے جب ہم آنے کی تیاری کرتے ہیں وہیں سے بدلنے لگتی ہے۔ تو پوچھا آقا بہدت سے کہ آقا قرب الہی کیسے حاصل کیا جائے؟ انہی نے اتنا آسان نسخہ بتایا، اتنا آسان نسخہ بتایا، دیکھا جائے تو کرنے والے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور جنہی نے کیا ہے تو لکھ لکھ کے پوری لائبریری ایک ایک عالم کی بھری پڑی ہیں جو انہی نے خود لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی نے کہا بس دو کام، کیا کہا؟ یہ ایک قدم جو ہے، ایک کام یہ کرو کہ اول وقت کی نماز پڑھو۔ پچھلی مجلس میں کسی میں نے پڑھا تھا اول وقت کا مطلب اول وقت نماز کی، اس اذان سے پہلے ہمارا وضو تیار ہونا چاہیے، ہم مصلی پر ہونا چاہیے، کچھ اور اذکار پڑھیں، کچھ اور تسبیح اور دعائیں پڑھیں، تاکہ میرا ذہن، میری روح، میرا جسم آمادہ ہو جائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے لیے، جو میری نمازوں کے قبولیت کا سبب بنے۔ تو اول وقت، اور جب اول وقت آیا، اگر آپ نے مثال کے طور پر 5:30 پر آیا تو جس نے 5:31 پر پڑھی اس کے ثواب میں فرق ہو گیا، پھر 32، 33، 34 جو ایسے جیسے منٹ بڑھتے جائیں گے اس کے سب ملے گا ثواب، لیکن اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، لیکن جس بات کا جو انعام رکھا ہے، فرسٹ آنے کا جو رکھا ہے وہ اسی کو دیا جائے گا، سیکنڈ آنے کا، تھرڈ وہ اسی کو دیا جائے گا۔ آپ تو فرسٹ آنے والا انعام لیجئے، صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اور ایک یہ بھی بات ہے آقا بہجت نے ہی بتایا، کہا نماز میں دل اگر کسی کا نہیں لگتا ہے، بچوں کا نہیں لگتا ہے، کبھی ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن ادھر ادھر آمادہ ہوتا ہے، تو کہا سورہ انعام کی 131 نمبر کی آیت کا کثرت سے آپ تلاوت کریے تو انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ ہر چیز کا کہا نا کہ ہر خشک و تر اسی کتاب میں موجود ہے، بات یہ ہے کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے، یہ ظرف کس قابل ہے، ہم پریشان گھوم رہے ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ ہم جب پہچانیں گے نا کہ یہ کس کام آتا ہے تب ہم فیض اٹھا پائیں گے، جب ہم پہچانیں گے کہ یہ کس کام آتا ہے تب ہم اس سے فیض اٹھائیں گے۔ نئے آدمی کے سامنے یہ دو بالکل آسان سی چیزیں رکھ دیجئے، ابھی نہیں پہچان پائے گا، لہٰذا 50 آیتوں کو روز پڑھیں اور اہل بیت علیہم السلام سے اپنا رابطہ قائم رکھیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ہوتا کیا ہے زندگی میں، ہم حضرت انسان ہیں، تمام گناہ ہو جاتے ہیں اور جانے انجانے ہوتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر بھی جواد حسن عامری نے بتایا کہ دیکھو اگر گناہ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو توڑنا۔ تو اگر تم نے رشتہ داریوں کو توڑا، ابھی ہم پوری اس کی تفسیر سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ اگر رشتہ داریوں کو توڑا تو ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، روزی رزق میں تنگی رہ جائے گی۔ تمام علماء حضرات کے مطلب آپ تاریخ میں تمام واقعات ہیں اس معاملے میں کہ اگر گناہ ہم سے زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو انہی نے ہی ایک بات یہ بھی بتائی، کہا کہ اگر گناہ انسان سے تو جانے انجانے ہو ہی جاتے ہیں، اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ایک نسخہ انہی نے بھی بتایا کہ گناہوں سے کیسے دور رہا جا سکتا۔ گناہ کا مطلب کبھی ہم صبح کی نماز ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، گناہ کا مطلب ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا ہم اپنے شوہر کا، یا جس طرح سے بھی تمام جانے انجانے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے گناہ تو گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا بس ایسا کرو، جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہو اس گناہ کا تصور کرو اور دعا کرو زمانے کے امام علیہ السلام سے کہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
کہ مولا یہ گناہ ہم آپ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ان سے متوجہ ہو جائیں گے اور ان کی نظر عنایت ہم پر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے لازمی ہے کہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ دھیرے دھیرے ہم اپنی زندگی کو اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ زندگی کا جو روحانی سفر ہے اس کو پرواز کرنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اذکار، عمل اور اعمال مہیا کرا دیے گئے ہیں کہ ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک شخص تھا تو مسجد جمکران میں پورا وہ جا رہا تھا قافلہ اپنا پڑھنے والے بچوں کا، تو آقا بہجت کے پاس پہنچا مسجد جمکران میں، پتہ لگا ہے تو سب ملنے گئے، یہ شخص بھی گیا۔ تو آقا بہجت پتہ ہے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے سامنے لوگ جانے سے گھبراتے تھے۔ ان کے سامنے جب کوئی بھی آتا تھا تو جو اوریجنل اس کی کنڈیشن ہوتی تھی، سنا ہے نا مولا نے دکھایا جو کہ حج میں کہ 2 انگلیوں کے درمیان کہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، جانور ٹہل رہے، تو اس طرح سے جو بھی کنڈیشن ہے انسان کی آقا بہجت کے سامنے آ جاتی تھی، تو لوگ بہت ڈرتے تھے۔ لیکن سب گئے تو یہ جو بیچارہ گناہگار بندہ تھا وہ بھی ساتھ میں گیا، تو آقا بہجت سر جھکائے رہے، اس کی طرف مخاطب ہی نہیں ہوئے۔ سارے بچے جو پڑھتے تھے انہیں نے بات کی، آقا بہجت نے سب کے سوالوں کا جواب دیا، اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی محفل میں سب کو حصہ تبرک اور گفٹ و تحفے تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کے کسی سے مخاطب ہو کے عزت اور محبت سے پیش ہو رہا ہے آدمی، اور ایک انسان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو وہی اس کا دل ٹوٹ گیا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس کے دل میں پتہ ہے کہ جب ہم حلال غذا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں کہ زندگی میں لائف کا کون سا لمحہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ تو بس اس کے ذہن میں آیا کیوں امید لگائے ہو، تمہارے اندر ہے ہی کیا ایسا، اتنے تو تم گنہگار ہو۔ بس جب ایسا ہوا تو بس یہ گھر گیا، جا کے سو گئے، بہت رو کے سوئے، بڑا افسوس ہوا کہ اگر آج ہم گناہ نہ کرتے ہوتے تو وہ ہم سے بھی مخاطب ہوتے۔ پھر انہی نے پوری کوشش کی دھیرے دھیرے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی، دور رہنے کی، اور جب اگلے ہی ہفتے، زیادہ دیر نہیں لگتی، بس سوچنے کی بات ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی، جب اگلے ہفتے سارا قافلہ گیا اور جب یہ گئے تو آقا بہجت نے ان کی طرف سب سے پہلے مخاطب ہوئے اور کہا سنو، تم سے اس ہفتے مولا بہت خوش ہوئے ہیں۔ تو صرف کرنا تو اور بات ہے، خالی ہم کوشش کر لیں کہ مولا یہ گناہ ہم جان رہے میرے اندر ہے، بس اس سے نجات دلا دیے۔ اس نے اپنے اس وقت کو لگایا کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، مولا کے پاس ہر لمحہ وہ جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص حج میں بار بار جا رہا تھا، سنا تھا کہ مولا ضرور حج کرتے تو میری ملاقات ہو جائے گی مولا سے، لیکن نہیں ہو رہی تھی، اس کا بھی دل ٹوٹ گیا، بڑا مایوس ہوا کہ مولا سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ حج کا وقت تھا اور اپنے مطلب وہاں جہاں تھے وہاں پر ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا بلا رہے، کہا مولا بلا رہے، کہا ہاں مولا بلا رہے۔ جلدی جلدی گئے، کسی بھی طرح سے دیکھا وہاں پر ایک نور ایسا ساطع ہو رہا ہے جو مولا کے رہائش تھی جہاں پر مولا تشریف فرماتے۔ اب جو گئے تو ایک نورانی شخصیت تشریف فرمائے، کہا مولا ہم تو ہمیشہ آپ کو چاہتے تھے، آپ سے ملنا۔ تو پتہ ہے انہی نے کیا کہا؟ انہی نے کہا ہاں تم چاہتے تو تھے لیکن تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تم ہم سے مل پاتے۔ کیونکہ دیکھیے ابھی تک تاریخوں میں ہم لوگوں کو یہی ملتا ہے کہ بھئی ہفتے میں جاتا ہے اور اعمال کے الگ الگ ٹائم وقت، لیکن اس واقعے میں ملا کہ مولا نے کہا صبح اور شام میرے سامنے عمل اور اعمال آپ کے آتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان عمل حائل ہو رہے تھے۔ تو اگر مسل اہل بیتی کا مسل سفینت نو، یہ اہل بیت کی مثال نجات دلانے کے لیے نو کے سفینے کی مانند ہے، اس لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو قرب الہی حاصل کرے، پروردگار عالم سے
عشق الہی ہونا چاہیے، عشق اہل بیت ہونا چاہیے۔ جب ہم اس میں ہمیں اچیومنٹ میں سکون نہیں ہے، اگر اچیومنٹ میں سکون ہوتا، آپ دیکھیے پیپر دیکھیے میگزین دیکھیے کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ پورے ڈاکٹر کی جو پوری کمیٹی تھی سب نے خودکشی کر لی، پوری آزاد طبیعت امریکہ اور باہر کے ملکوں سے تمام ایسی نیوز آتی ہیں کہ پوروں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ جب آپ آزاد ہو تو جب خود مختار ہو تو خودکشی کیسی؟ تو جینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے، یہ ذہن پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے۔ ابھی میں کچھ پڑھ رہی تھی، اس میں دیکھا کہ ایک پکچر میں کام کرنے والی، ابھی اسی ہفتے میں نیوز آپ لوگ نے بھی پڑھی سنی ہوگی کہ اس نے سب وہ کام چھوڑ دیے، کہا آج مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ موت کے لیے ہے۔ جو ہم لوگ موت کی نماز مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ خلق الموت والحیات، کہ ہم موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پہچانے جاؤ کہ عمل میں کون افضل ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کو پتہ لگ گیا ہے کہ جب ایک دن مرنا ہی ہے اور وہاں کے لیے یہ سب کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں وہ سب یہیں رہ جائے گا، دوسرے عیش کریں گے، بعد میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ تو اپنے خلوص کے ساتھ صلوات بھیجیے۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو بس یہ سمجھنا ہے، کہا ہے کہ پل صراط کا راستہ جو ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تو وہاں کوئی تلوار تھوڑی ہے، کوئی بال تھوڑی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کی زندگی چل رہی ہے، لمحہ لمحہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم و بزم و مسجد و میدان، اور کہیں بھی جائیں یا آئیں کچھ بھی کریں، جو ہماری آتی جاتی سانسیں ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہی پل صراط ہے، کیونکہ سارا ڈیسیزن تو اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسی زندگی ہم چلیں گے ویسے ہی انشاءاللہ پل صراط کے راستے بھی ہموار ہوتے جائیں گے۔ اور یہ رہبر ہیں نا، جہاں پر ہم لوگوں سے غلطی ہوتی، جب ہم غذائے روح کے ساتھ پر ہوتے ہیں تو دیکھیں جب ہم سے گناہ ہونے لگتا ہے تو ہمیں اندر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ سب سے بڑی بات کہ بس یہ سوچنا ہے کہ کیسے عبادتوں میں وزن پیدا کریں، وزن پیدا کریں۔ لیا جا رہا ہے گن گن کے 30 سپارے، 30 روزے، حج یہ، زکوٰۃ اتنی، سب پرسنٹیج گن گن کے، اور پتہ ہے جب لیا جائے گا وہاں تو پھر وزن میزان کی بات ہے۔ مولا علی کو کیا کہا گیا ہے؟ میزان بھی کہا گیا ہے نا، تو وہاں پر تول ناپ کے لیا جائے گا۔ اب وہ عمل اور اعمال ہمیں ڈھونڈنا اور کرنا ہے جن سے اعمال میں ہمارے وزن پیدا ہو۔ اعمال میں کس سے وزن پیدا ہوتا ہے؟ بہت سے اعمال ایسے ہیں، خمس تو اگر بغیر خمس کے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، حتیٰ کہ اگر کفن بھی اس کا پہن لیا تو آپ سوچئے کیا حشر ہے۔ بغیر کفن کے خدا نہ کرے، کفن ہونے کے بعد بھی کفن مانا نہیں جائے گا، تو پھر اگر مسلح ہے بغیر خمس کے کسی بھی طرح کا، اگر ہم حلال خون پسینے سے کما کے کھا رہے ہیں لیکن اگر خمس نہیں دے رہے ہیں تو ہم اپنے حلال کو بھی حرام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم بہت وزنی کرتی ہی ہیں۔ تمام واقعات ملتے ہیں، پورا واقعہ ہے کہ باپ ان کے والد جو ہیں وہ نہیں، ہم لوگ کیا دنیاوی علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بالکل بھاگنا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ کے نہیں، اس کو چھوڑ کے نہیں۔ کہا کہ والد ان کا خمس نہیں دیتے تھے تو انہی نے والد سے کہا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب گھر چھوڑ کے چلے گئے تو والد نے بھیجا، کہا آؤ اچھا تمہارا حصہ دے دیتے ہیں، تم اپنا دینا، ہم تو نہیں دے پائیں گے۔ آئے تو ان کا حصہ دے دیا گیا، انہی نے اپنا پورا حصے میں جو بنتا تھا وہ خمس دیا، اور اس کے بعد وہ گھر بار سب چھوڑ کے چلے گئے تو مسجد میں ظاہر سے بات ہے جب تھک جاتے ہیں، اور جب ان ہستیوں سے دل لگتا ہے نا تو آنکھ پہلے لگ جاتی ہے، تھک کے لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی تو دیکھا مولا تشریف لائے ہیں،
اور نام لے کے کہا کہ پڑھو، کہا مولا ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر مولا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، سورہ اعراف کی کچھ آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد سورہ الحمد پڑھ کے پھونکا تو چشم زدن میں وہ حافظ ہو گئے۔ علم سب میں نے پڑھا تھا نا کہ نور اللہ شستری کی جو 45,000 روپے کی کتاب ہے اس میں یہ بات درج ہے۔ یہ سونا وونا کوئی چیز نہیں ہے، یہ چوتھے امام علیہ السلام کا لعاب دہن ہے۔ تو للہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچہ، بوڑھا، جوان، نوجوان، پتہ ہی نہیں ابھی جو گیا ہے گھر سے وہ آ پائے گا کہ یہ لایا جائے گا۔ خدا نہ کرے، مولا سب کی لمبی عمر کرے، انشاءاللہ سب کی صحتیں اچھی رہیں۔ تو لہٰذا ہم کو اپنا پیپر ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے تاکہ ہم فرسٹ آئیں، اور اس کے بعد وہی زیادہ راہ ہو جائے گی کہ ہم ایسے بیٹھیں کہ نجات کا ذریعہ بنیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ رشتہ داریوں کا خاص بات جو ہے، رشتہ داریوں کو اہمیت قرآن مجید میں اتنی دی گئی ہے۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہے والدین کا ادب کرو، کتنا ادب ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہے، سب سے پہلا رشتہ تو یہی ہے، والدین راضی نہیں ہے تو بھی ہماری زندگی بیکار ہے۔ اگر والدین راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں، ہماری کوئی بھی کامیابی کامرانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو والدین کی اتنا کہ ایک شخص بہت ہی مومن تھا اور وہ اپنے والدین کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، اس کے بعد لیکن شب جمعہ دل بے چین رہتا تھا، اپنی والدہ سے اجازت لے کے روضے پر جاتا تھا زیارت کے لیے، لیکن وہ راستے میں کچھ سواری خراب ہو گئی تو کوئی شخص ملا، اس وقت لوگ ساتھ بھی ڈھونڈتے تھے، ساتھ میں چلے، راستے پر بات ہوتی چلی، جیسے ہی وہاں پر اترے تو کہا تم جاؤ، تو کہا کہ ایک آپ بہت قابل لگ رہے ہیں، ایک بات ہمیں اور آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں؟ ہر سوال کا میرے جواب ایسے دیا، تو کہا جس کو تم یاد کرتے تھے ہو۔ تو یہ پیروں پہ پڑ گئے کہ مولا اتنی دیر سے آپ میرے ساتھ تھے، مولا جلدی بتائیے کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ ابھی مولا مل جائے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کا بھی یہی سوال ہوگا، مولا کیا آپ ہم سے خوش ہیں؟ مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ مولا نے کہا ہاں راضی ہیں۔ مطلب دیکھیں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز یہ جو فاصلہ ہے یہ ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسی نیکیاں کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ جو حلال بھی حرام ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہمارا ثواب بھی گناہ میں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ مولا نے کہا بس ایک بات سے ہم خوش نہیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ بس یہ بات سے کہ تم اپنی والدہ کو چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہو، اگر اس وقت تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہو کیونکہ ایسی کنڈیشن میں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اگر تم گھر پر رہ کے تم نے خدمت کری تو یہ 100 زیارتوں سے بہتر ہے۔ مولا ہم لوگ کو بھی زیارت کرائے، سب کے گھروں میں خیر رہے انشاءاللہ، مالی حالات بھی بہت اچھے رہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے مال اور دولت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور سورہ یاسین صبح کی نماز کے بعد پڑھنے سے، اور ظہر کی نماز کے بعد اگر 10 بار ہم لوگ انا انزلنا کا سورہ پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، تو آپ پتہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ پوری کائنات میں جس نے لوگوں نے عبادتیں کی ہیں ان سب کی عبادتوں کا ثواب اس ایک فرد کو مل جائے گا جو انا انزلنا کا سورہ پڑھتا ہے۔ اور وضو کے دوران جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ مال و دولت یہ سب پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ جلدی کے جو روزمرہ میں ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو رشتہ داریوں کو مضبوط رکھو، اگر رشتہ داریوں کو توڑا، اگر رشتہ داریوں کو چھوڑا، اگر ان سے منہ موڑا تو تمہارا کوئی بھی عمل
فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ جو بھی یہ اسلام ہے جس فرش پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، جن کی تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس اسلام پر چل رہے ہیں، اس کا بنیادی میسج ہے کہ معاشرہ تو سماج تو اسی سے بنا ہے، ایک مل کے ہی تو کوئی نہ کوئی تو رشتہ ہے، کسی سے پڑوسی کا رشتہ ہے، کسی سے لین کا رشتہ ہے، کسی سے دین کا رشتہ ہے۔ اسلام میں دائی تک کا حق رکھا ہے اور ہم بھائی تک کے حق کو مار کے، اور تب بھی ہم مسلمان، یہ نہیں ہو سکتا۔ روحوں کو پاک رکھنا ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھیے، بہت کٹھن مشکل لگتی ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ گھر میں ضرور رکھیے، پیچھے کی طرف سے پڑھیے، اور جو اقوال ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے کہ دیکھو جو حاکم ہے وہی گواہ ہے، دیکھو تم گھبراؤ نہیں، تنہائی میں بھی تم نہ گھبراؤ، دیکھو جب تم حق پر ہوگے، یہ سب نہج البلاغہ کے جملے، دیکھو جب تم حق پر ہوگے، جب تم تنہا رہ جاؤ گے تو کچھ بھی ہے ہمیں بڑا سہارا ملتا ہے۔ ایک جملہ لگتا ہے سونے کے پانی سے لکھا جائے تو کم ہے۔ تو عزیزان محترم، رشتہ داریوں کو ایسے قرآن نے بتا دیا، رشتہ داریوں بھی کیا، کبھی کبھی ہم لوگ دور دور جا کے اتنے رشتے بنا لیتے ہیں، اتنا بہت اچھے کہتے اور کہلاتے ہیں، لین دین اور ہر طرح سے سب بہت اچھا، لیکن گھر میں بھائی بھائی میں بول چال نہیں، بہن بہن میں بول چال نہیں، چچی پھوپھی میں نہیں۔ قرآن نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا، ایک سرکل بنا دیا، دیکھو والدین جو خونی رشتے ہیں ان کو کسی بھی حال میں توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور سختی اور تنبیہ کی ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، بڑی اثر پذیری رکھتے ہیں۔ اگر رشتے کبھی کبھی تو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر مجلس میں ایک وہ شخص بیٹھا ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ کے بیٹھا ہے تو پوری مجلس کا جو ثواب ہے وہ اس ایک بندے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کون سا چچا پھوپھی، جو والدین کے بہن بھائی ہیں، ان کے بال بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، یہ سب بہت اہم رشتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ یہاں پر کردار کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام مال کا معاملہ نہیں ہے، کردار کا معاملہ ہے۔ اسلام اس میں میلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ دل ملنے کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کرونا وائرس سے سب اتنا دور دور ہیں، لیکن مومن کا ذہن ایک دوسرے سے پاس ہے، پاک ہے، کتنا ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں، چاہے دور دور ہے، نیٹ پر بھی مجلسیں کر رہے ہیں، انسان اپنا چھوٹا سا فرش بچھا کے، کوئی تو رشتہ ہے جو ذکر حسین پوری خلا میں گونج رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے فرش عزا اور ذکر اہل بیت یہ ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہیں، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے 2 نوکر رکھ رکھے تھے، دائیں و بائیں چلتے تھے، کہا جب بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں کہتے رہا کرو کہ سنو تم فانی ہو، تمہیں فنا ہے، اور جب وہ تھوڑی دیر نہیں کہتا تھا تو وہ بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا تھا، تو پھر یہ دائنا والا بولتا تھا، پھر بائیں والا بولتا تھا، دائیں بائیں بولتے رہتے تھے زندگی بھر کہ فنا ہونے۔ جب ہم کو پتہ ہے کہ ہم فنا ہونے والے، پھر کیا بات ہے انہی نے ستا دیا، انہی نے ستا دیا، پھر کیا بات ہے انہی نے لے لیا، انہی نے لے لیا، پھر کیا بات ہے میری گاڑی کو انہی نے ٹکر ماری، انہی نے ٹکر ماری۔ وہ 14 کیمرے لگے ہیں، 14 معصومین، کچھ تو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اور کہتے ہیں مومن کا دل توڑنا، شہید دست غیبی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ کے آخری چیپٹر میں کہا ہے کہ مومن کا دل توڑنا خانہ کعبہ کے توڑنے سے زیادہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ مومن کا دل کیا ہے؟ یہ عزا خانے ہیں، اس میں محمد و آل محمد رہتے ہیں، جبھی تو ہم لوگ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اشرف المخلوقات۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ صرف شیعہ یا صرف مسلمان یا صرف نہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، گجراتی، پنجابی، اشرف المخلوقات پوری کائنات میں اگر ایک بندے نے بھی آواز مسلمان کو دی ہے کہ آؤ میری مدد کرو کسی بھی مسئلے میں، اور اگر نہیں کیا تو یہ گناہ عظیم ہے۔ عزاداران امام، یہ ذکر، یہ فکر بس ایسا ہے جتنا کرو اتنا کم ہے۔ عزاداران امام
تربیت بچوں کی ایسی ہونا چاہیے کہ اب ہم لوگوں کو 20 سال آگے کا سوچ کے بچوں کو تربیت دینا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ جو خمینی صاحب نے کہا ہے کہ جو نماز ہے یہ سیرپ ہے، یہ ٹونک ہے، یہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، یہ فرش ازاں چارجر ہے۔ زندگی میں تمام پریشانیاں مشکل آئیں گی، ہم لوگ موبائل سے عشق کرتے ہیں نا، تو اسی کی مثال سے سمجھ لیجیے ہم لوگ ایک موبائل ہیں اور چارج یہیں سے ہوں گے، مسلح یا تو چارج کرے گا یا فرش ازاں چارج کرے گا، اور جب چارج ہو جائیں تو اس کے اندر کی برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے، برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیے، اور جو اپنے اندر کی اچھی باتیں ہیں وہ دوسروں کو میسیجز کریے، اور جو بھی چیز آپ کو نہیں پسند ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیے۔ تو آپ جتنا بھی فائدہ اٹھانا چاہیں اس زندگی کے موبائل سے اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اچھائی و برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جس کو زیادہ سینچا جائے گا وہی پیڑ توانا ہوگا، وہی پیڑ پھولے اور پھلے گا۔ عزاداران امام، بچوں کی تربیت، بچوں کو ضرور بتانا ہے کہ کس طرح سے آگے کی زندگی جینا ہے۔ تو اگر اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے، عشق الہی، عشق پنجتن، مولا علی سے محبت کیوں کہا ہے اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، تو اگر نام علی، ذکر علی رگ و پا میں پیوست کر دیا جائے گا تو خدا کی قسم کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، بچے پریشان نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہیں بھی کھڑے ہوں وہیں پر، ضروری نہیں ہے پریشانی ہو تو مصلی پر آئے یا عزا خانے پر، وہیں پر کھڑے ہو کے دعا مانگے۔ کتنے لوگوں نے آپ لوگوں سے بھی کبھی کبھی بتایا ہوگا، اتنا ہم پریشان تھے، میں نے دل سے دعا مانگی، وہیں کہ وہیں پوری ہوتا ہے نا۔ عزاداران امام، یہ وہ گھرانے ہیں جہاں سے دین چلا، اسلام چلا، جہاں سے علم کے سرچشمے پھوٹے ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں۔ عزاداران امام، افسوس صد افسوس کہ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح کہ جیسے مثال اہل بیت کی نوح کے سفینے کے مانند، نوح کا سفینہ پانی میں چلا تھا، اور یہ وہ سفینہ ہے جو خون کے دھاروں میں چلا ہے۔ ہاں عزاداران امام، یہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا تابوت سجا ہوا ہے۔ ابھی میں ان کے مصائب پڑھوں گی، لیکن ساتھ ساتھ علم بھی سجا ہوا ہے، مولا عباس علیہ السلام کا علم سجا ہوا ہے۔ کیا شجاعت، کیا بہادری اور کیا خوبصورتی کہ بنی ہاشم کے چاند، ایسے ویسے خاندان میں چاند نہیں، جہاں سارے چاند ہوں وہاں خطاب ملا ہے چاند کا۔ آپ کو بتاؤں، جب رشتہ گیا تھا جناب ام البنین کے ساتھ تو تب 3 دن مہمان رہے تھے جناب عقیل، اور جب ان کے والد پوچھنے آئے جناب ام البنین سے، والدہ سے کہا کہ ہمیں پوچھنا ہے یہ رشتہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے مہمان خانے میں کون مہمان مرد آتے ہم لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا اور نہ ہی ہم بتا سکتے۔ عظمت جناب ام البنین سمجھ میں آ گئی تو عظمت عباس سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو جانتی ہے کیا کہا جناب ام البنین نے؟ کہا کہ ہاں 3 دن سے ایک نقاب پوش بی بی ہمارے خواب میں آتی ہیں، لیکن بابا کل وہ تنہا نہیں آئی تھی، ان کے ساتھ کئی بیویاں تھیں جو ان کا آبا کا دامن تھامے ہوئے تھی، اور وہ کرامہ میرے نزدیک آئی اور میری آغوش میں آ کے ایک چاند رکھ دیا اور کہا مبارک ہو تم میرے چاند کی ماں بننے والی ہو۔ وہ ہے جناب ام البنین۔ پھر انہی نے جب تربیت دی، جب عقد ہو کے آئی ہیں تو چوکھٹ کو چوما ہے، شہزادی کے چوکھٹ کو چوما اور بچوں سے کہا بچوں ارے ہم
کنیز ہے، کبھی ہمیں ماں نہیں کہنا، ارے کبھی ہمیں ماں نہیں سمجھنا۔ اس ماں نے یہ مولا عباس علیہ السلام کو کیسی تربیت دی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری عمر گزر گئی اور کبھی بھی بھائی نہیں کہا، آقا حسین کو آقا ہی کہتے رہے۔ کہا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنی پہ آ جاؤں تو کچھ کر کے دکھا دوں، ایک پھونک سے کوہ سلیمہ کو اڑا دوں اور مٹی کو ڈھکیلوں تو سمندر میں گرا دوں، سمندر کو اچھالوں تو پہاڑوں پہ چڑھا دوں۔ ارے عباس نام ہے میرا، بابا تھا جو میرا وہ شیر خدا تھا، اور جو دودھ پیا میں نے وہ کوثر سے سوا تھا۔ ہاں زاداران امام، یہ رشتوں کی اہمیت اگر دیکھنا ہے تو پوری کربلا میں دیکھیے، اجازت نہیں ملی ورنہ کربلا کا نقشہ پلٹ جاتا اگر مولا عباس کو اجازت مل گئی ہوتی۔ یہ جناب بی بی سکینہ کا تابوت کتنی عظیم ہستی، کتنی عظیم ہستی۔ آپ بس یہی کہتی ہیں ہائے یتیمہ، ہائے سکینہ، یہ یتیمہ ہوئی ہے نا تب ان کے ساتھ ہائے لگ گیا ہے۔ عزاداران امام، ذرا اس نظریے سے بھی تو سوچ کے دیکھیے یہ بچی کس گھرانے کی بچی ہے۔ ارے وہ گھرانہ جہاں پر فرشتوں کا آنا جانا تھا، جہاں نبیوں کا آنا جانا تھا، ایسا عظیم گھرانہ، اور جس کے کان میں ہمارے آپ کے بچوں کے کان میں اذان کون دیتا ہے؟ ذرا کبھی سوچا کہ بی بی سکینہ کے کان میں ارے کس نے اذان اور اقامت کہی؟ آقا حسین علیہ السلام نے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ اتنی دلاری سکینہ، اتنی پیاری سکینہ، پورے گھر کی چاہت کا مرکز بنی ہوئی تھی بی بی سکینہ۔ اور پھر ایک وہ دن بھی آیا جب شب عاشورا آئی تو ملتا ہے کہ خیمے کے باہر شب کی تنہائی تھی، سناٹا تھا، مولا عباس علیہ السلام پہرا دے رہے تھے اور ایک سایہ تھا جو جھک جھک کے کچھ اٹھا رہا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے آواز لگائی، ارے کون ہے؟ کہا عباس، ارے تم نہیں پہچانے؟ میں حسین ہوں، حسین۔ کہا ارے آقا کیا کر رہے ہیں؟ ارے مجھ سے بتا دیتے۔ کہا کہ نہیں بتا سکتے تھے، میں کل عاشور کا دن ہوگا، ارے کل شام غریبہ ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ جو باہر کاٹے ہیں، یہ پیڑ ہے، یہ جھاڑیاں، ایک کاٹے چبھے ہماری گھر کی عورتیں آئیں گی باہر جس میں میری سکینہ بھی ہوگی۔ وہ کاٹے اٹھاتے رہے اور راستہ صاف کرتے رہے۔ باپ کی محبت تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، بیٹیوں کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا جب سب شہید ہو گئے اور بی بی سکینہ اپنے بابا کی تلاش میں نکلی۔ بابا بابا اے بابا، کو دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حبیب کہتے ہیں ہم نے بڑھ کے کہا اے بچی آؤ تمہارے دامن کی آگ کو بجھا دے۔ کہا خبردار میرے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ارے ہم اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، ارے ہم نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دے سکتے۔ خدا کی قسم وہ گھرانہ کہ اتنے سے بچے بھی اسلام جانتے ہیں، محرم نامحرم جانتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد ہے کہ پھر بیوی آئی سکینہ کو ڈھونڈتی
ہوئی، اے سکینہ، کبھی لاش اکبر پہ پوچھے، ارے سکینہ کو دیکھا ہے، کبھی لاش عباس پہ دیکھے، سکینہ کو دیکھا، ایک ایک کو پوچھتے پوچھتے پہنچی، دیکھا نہر کے پاس ایک شخص ہے، کہا کہ تم نے ارے کبھی 4 سال کی بچی کو ابھی کہیں جاتے دیکھا ہے؟ کہا بھی دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اس نشیب سے ایسی درد بھری آواز آ رہی ہے، ایک بچی کی اتنی درد بھری آواز ہے کہ میرے جانوروں نے ارے پانی پینا چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بی بی نشیب کی طرف گئی، کیا دیکھتی ہے کہ بی بی سکینہ اپنے باپ کے لاشے کے پاس، اے بی بی گھر چلو، کہا نہیں یہاں تو جنگل ہے، تم کیسے رہو گی؟ کہا اے پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو یہاں ہے، اور آپ کو یاد ہے نا حبیب سے یہ بھی کہا تھا بی بی نے، اگر تم میری مدد چاہتے ہو نا اتنا کر دو، ہمیں نجف کا پتہ بتا دو۔ کہا کیا کرو گی نجف کو جان کے؟ کہا میرے بابا ہم کو گود میں اٹھاتے تھے، نجف کی طرف دکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ تمہارا دادا ارے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم اپنے دادا سے کہیں گے اے دادا ارے آج ہم بھی یتیم ہو گئے۔ غرض کے بی بی اپنے ساتھ جناب بی بی سکینہ کو لائی، پورے راستے کا سفر چھوڑ رہی ہوں میں کہ کتنی اذیتوں سے آئی۔ آپ دربار کا تصور کریے کہ جب یزید نے کہا کہ ارے یہ پیر بار بار کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہا ارے یزید ارے میرے پیر میں آبلے پڑے ہیں، ارے اتنی تپتی ریت ہے۔ کہا یہ ہاتھوں کو منہ پر کیوں رکھے ہو، چہرہ کیوں ڈھاکے ہو؟ کہا میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، ہمارے اتنے بال بڑے نہیں ہیں۔ پردے کی بھی اہمیت وہ 4 سالہ بچی بتا گئی۔ کہا ہم اب اس لیے اپنے چہرے کو ڈھاکے ہیں۔ زاداران امام ابھی ظلم کی انتہا یہی نہیں ہوتی ہے۔ کہا اپنے باپ سے ملنا چاہتی، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، ارے کون بیٹی ہے جو اپنے باپ سے ملنا نہیں چاہتی؟ کہا ہاں ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو یہ ہے سر حسین۔ تو بی بی جیسے ہی آگے بڑھی اس نے سختی سے پیچھے کیا، کہا ابھی نہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا سنا ہے تمہارا بابا تم کو بہت چاہتا تھا۔ کہا چاہتا تو تھا۔ کہا پھر تمہاری محبت کا امتحان ہے، خدا لعنت کرے اس پر، محبت کا امتحان ہے۔ اگر تم چاہتی ہو بابا کو تو وہ تمہارے پاس سر حسین خدا ہے۔ اب ننھی سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، اے بابا ارے یزید میری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہے ہیں بابا، جلدی سے میرے جلے میں کرتے میں آ جائیے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ سر حسین اٹھا، خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے کہ سر حسین اٹھا اور آنکھوں سے سکینہ میں آیا وہ بچی منہ پر منہ رکھ کے، اے بابا ارے آپ کو یاد بھی نہیں کرنے دیا، اے بابا ظالموں نے تماچے لگائے، اے بابا گوشوارے چھینے گئے، اے بابا کانوں سے لہو اب تک جاری ہے۔ بابا اے بابا آپ کو پتا ہے ارے ظالم کا ہاتھ بہت بڑا تھا، میرا گال بہت چھوٹا تھا۔ زاداران امام سب بین کیے، وہ وقت بھی آیا جب قید خانے میں اپنے باپ سے بات کرتے کرتے بی بی خاموش ہو گئی، ایک کوہرام مچ گیا، ہائے سکینہ کے نعرے بلند ہوئے، کہاں وہ بچی مر گئی جو شب کو روز روتی تھی، غسالہ ان کے نہلانے میں چیخ کے
کے روئے، ارے پوچھتی تھی ارے اس بچی کو کیا مرض تھا، کہا ارے کچھ بھی مرض نہیں تھا، یہ ظلموں کی ستائی ہوئی بچی جو کرتا چپک گیا، فریاد از غریبی و بے یار یہ حسین، بس نالائے دم بدم و زار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا یہ انتہائی اہل بیت، انا للہ و انا الیہ۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، مولا اپنے رحم و کرم کے سائے میں پوری دنیا کے مومن مومنات کو رکھیے، مولا آپ کی ضمانت میں دیا، مولا جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں، یہ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے میں ویسی توفیق ہو، اور بانی مجلس کی بھی صحتیں اچھی رہے، روزی رزق میں برکت ہو، اور یہ جو سامعین آئے ہیں یا پوری دنیا میں یہ مجلس جو جہاں سے بھی سن رہا ہے، جب بھی ہمیشہ آپ کی ضمانت میں دیا، بی بی یہی گزارش ہے سب کی صحتیں اچھی رہے، اور سب کے پاس اتنا وقت و دولت عطا فرمائیے کہ زیارت کو آئے، مولا سب کو حج و زیارت کو بلائیے، ماتم حسین یا حسین۔